نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل مجدہ کے فضل و احسان اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ مبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں. سفر المظفر کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ، اس کو اہلیان پاکستان بالعموم اور اہلیان لاہور بالخصوص، جن کو نسبت ہے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ، آپ کا عرس مبارک ہے آج اور کل انشاءاللہ. اس حوالے سے آج کی نشست کے اندر ہم آپ ہی کی تعلیمات کا ذکر کریں گے اور اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ مسلمانوں کا ولی ہے. یہ اللہ رب العزت اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے. اور کس طرح کا ولی ہے؟ فرمایا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کا جو اس کی مومنوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ لفظ ولی، لفظ اولیاء، یہ قرآن مجید کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف بھی کی. اسی کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبروں کی طرف بھی کی. اسی کی نسبت اللہ رب العزت نے فرشتوں کی طرف بھی کی اور اسی کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی طرف بھی کی. اب یہاں دیکھیے کہ ایک ولی اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور دوسری طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی مومنوں کے ولی ہیں. اور فرمایا کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو نبی ہیں یہ بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ولی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، دوست ہونا، مقرب ہونا. تو اللہ بھی مومنوں کے قریب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مومنوں کے قریب. اور پھر ارشاد فرمایا آقا اسلام نے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ حضور مولا کائنات پھر وہ بھی مومنوں کے ولی. تو یہ ولایت کی چین آپ دیکھنے چل رہی ہے. اسی طرح پھر جو اللہ رب العزت کے مقربین مقرب بندے ہیں پھر وہ بھی مومنوں کے ولی. تو یعنی جو اللہ کے مقربین وہ جڑتے ہیں حضور مولا کائنات کے ساتھ اور وہ لے کر جاتے ہیں آقا اسلام کی بارگاہ کے اندر، اور پھر آقا اسلام کی بارگاہ کے طفیل بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. یہ چین ہے. یہی ولی اور مرشد کا معنی ہے. یاد رکھیے کہ ولی وہی ہے، مرشد وہی ہے، راہبر رہنما وہی ہے جو اپنی طرف نہ لے کر جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جائے. جس کی بارگاہ میں بیٹھیں تو یا اللہ کا قرب ملے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے. یہ ولی کی نشانی ہے. اس کے پاس بیٹھ کر وہ کوئی عجیب الخلقت چیز نہ ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں جو ہمارا ایک فنومنا ہے، میں نے پچھلے سال بھی اس پر گزارشات آپ کی گوش گزار کی تھی، کہ جو ہم نے ذہنوں میں ایک تصور بنا رکھا ہے کہ اس سے کرامتوں کا ظہور ہو. تو یاد رکھیے ولی کے لیے کرامت شرط
نہیں ہے، ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ پابند شریعت ہو۔ اس پر انشاءاللہ جب ہم حضور داتا گنج بخش کی تعلیمات پر آئیں گے تو میں اس پر تفصیلات سے آپ کو عرض کروں گا۔ اب ولی، اس پر جو اسی آیت مبارکہ ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کو نور کی طرف جو لے کر جانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور راستہ ہے، یعنی ولی کی تعریف جو اللہ رب نے فرمائی کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ وہ کیوں ولی ہے؟ کیونکہ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو اس بزرگ شخصیت خود دین کے علم سے واقف نہ ہو، وہ کیا اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائے گا؟ یہ علم کی بھی ڈیفینیشن قرآن نے کی کہ علم وہ ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو خود صاحب علم نہ ہو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائے گا؟ وہ تو خود بیچارہ اندھیرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ولی کے لیے سب سے بڑی ضرورت اور نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صاحب علم ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ مومنوں کو نور کی طرف لے کر جانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور وہ کس طرح کہ وہ خود قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ جو آقا علیہ السلام حضور کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اور یہ جو ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ گویا ولی وہ قرآن مجید کا نور لوگوں کے دلوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، اور یہی تعلیم ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے۔ آپ کی پوری حیات مبارکہ اور آپ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کے اندر یہی راز پوشیدہ اور پنہاں ہیں۔ اب آگے چلیے کہ ولی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ولی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی خصوصیت ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ایک یہاں پر میں حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ایک تفصیل، ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں، اور وہ ہے جب آقا علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی ابھی نازل ہوئی۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی وحی نازل ہوئی آقا علیہ السلام پر جب حضور غار حرا میں تشریف لے گئے، جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے زور سے بھینچا، گلے لگا کر دبایا، بھینچا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو حضور نے پھر اس کے بعد تلاوت فرمائی، تو وہ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اب آقا علیہ السلام، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ساری، حضور گھر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر کپ کپی طاری تھی، تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا مواجرہ پیش آیا؟ اس پر حضور نے یہ تفصیل بتائی کہ یہاں تک تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس پر اب آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس پر مجھے اپنی جان کا خوف ہے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری جان ہی کہیں نہ چلی جائے۔ جب یہ جملہ سیدہ خدیجہ نے سنا تو اب میں روایت کے الفاظ آگے پڑھنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ، اور آپ کہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو پہلی سیرت لکھی گئی یا بیان کی گئی، تو وہ بیان کرنے والی شخصیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ انہوں نے حضور کی پہلی سیرت بیان فرمائی، اور آقا علیہ السلام کی شخصیت کے کریکٹرسٹک اور خصوصیات بیان فرمائیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہی ولی کی خصوصیات ہیں۔ اب یاد رکھیں، یہ جو آقا علیہ السلام کی خصوصیات سیدہ خدیجہ بیان فرما رہی ہیں، یہ اعلان نبوت کے بعد نہیں ہیں، ابھی پہلی وحی نازل اب ہو رہی ہے، اور حضور کی یہ خصوصیات پہلے 40 سالہ زندگی کی ہیں۔
پہلی 40 سالہ زندگی، اور وہ پہلی 40 سالہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جب مشرکین نے آپ سے توحید کی دلیل مانگی تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجیے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے درمیان یہ عمر کا ایک حصہ گزارا ہے. یعنی وہ ایسی زندگی اور ایسی حیات مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت کی توحید کی پہلی دلیل ہے. وہ کیوں دلیل ہے؟ سنیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں. آقا رسول اللہ نے فرمایا مجھے کپکپی تعریف فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو، کمبل اوڑھا دو، غملونی زملونی. اور جب انہوں نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا تو آقا اسلام نے فرمایا، پھر آپ نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس پر سیدہ خدیجہ نے فرمایا، وہ فرمانے لگی کہ آپ کا خیال درست نہیں ہے، اللہ کی قسم کاللہ واللہ، آپ نے 2 قسمیں اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں. کہ آپ کے اخلاق کتنے کریمانہ ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے حسین اتنے خوبصورت اخلاق والا اور وہ اللہ رب العزت اس کو ایسے ضائع کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر وہ جو میں نے بات کی کہ من الظلمات الی النور، وہ کون سی شخصیت اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر کے جاتی ہے، وہ یہ شخصیت ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات اور خصائص مبارکہ اور خصائل اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں کہ آپ لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے نہیں ہیں. اور یہی اللہ کے ولی کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جوڑتا ہے کبھی توڑتا نہیں ہے. وہ نرم گو، اس کی گفتار وہ نرمی پر مشتمل ہوتی ہے. وہ کبھی لوگوں کے اوپر کفر کے، شرک کے، گستاخی کے فتوے لگا کر ان کو دور نہیں کرتا، وہ ان کو گالیاں نہیں بکتا اور سناتا، بلکہ وہ ہمیشہ اور خود بھی سراپا محبت ہوتا ہے. وہ لتصل الرحم کا مظہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری یہاں پر آئے تو یہاں کیا کثرت کے ساتھ مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ کون لوگ تھے یہاں پر کثرت کے ساتھ؟ یہاں پر غیر مسلم تھے، مشرک تھے. تو کیا حضور داتا صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے عقیدے کا نہیں ہے، یہاں میرے اس درگاہ سے اٹھ جائے، نکل جائے یہاں سے؟ آپ نے یہ سلوک کیا ہوگا تب لوگوں نے ایمان قبول کیا، یا آپ نے یہ رویہ اپنایا کہ ان غیر مسلموں کو بھی اپنے قریب بٹھا کر اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب داتا گنج بخش ہے. کہ گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانوں کو، بخش بخشنے والا، دینے والا، اور داتا یعنی خزانے بانٹنے والا. آپ اتنا عطا کرنے والے تھے کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ شخصیت تو داتا ہے، یہ تو خزانے عطا کرتی ہے. یہی وجہ تھی کہ اتنے غیر مسلموں کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے ان کو من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. کس کی وجہ سے؟ لتصل الرحم، محبت کی وجہ سے، جوڑنے کی وجہ سے، قریب لانے کی وجہ سے. اللہ کا ولی وہ کبھی لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتا، وہ محبت سے لوگوں کو قریب کرتا ہے. وہ خود صاحب محبت اور سراپا محبت ہوتا ہے. پھر فرمایا سیدہ خدیجہ نے فرمایا آپ تو کنبہ پرور ہیں، آپ لوگوں کو پالنے والے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں غریب نواز. تو نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جاتا ہے حضور داتا علی حجویری کو داتا کہنے سے، حضور خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہنے سے شرک ہو جاتا ہے. یاد رکھیے یہاں پہ اس مسئلے کو بھی آج سمجھ لیں اور حل کر لیں. ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ، اس کی صفات ذاتی صفات ہیں. اس کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں. اب اللہ رب العزت نے اپنی باقی جتنی صفات ہیں، جتنی صفات اللہ نے اپنے بندوں کو ان کا مظہر بنایا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ایک تو وہ خود رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اپنے محبوب کو بھی فرمایا یہ بھی رؤوف الرحیم ہے. ایک وہ خود کریم ہے، ایک اپنے محبوب کو فرمایا کہ یہ بھی کریم ہے،
یہ بھی عطا کرنے والے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی عرض کیا فرمایا کہ غریب نواز ہیں حضور عطا کرنے والے ہیں, غریبوں کو دینے والے ہیں. اب یاد رکھیے اللہ رب العزت براہ راست آ کر تو غریبوں کو نہیں نہ دیتا, حقیقی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. عقیدہ یہ ہے, عقیدے کی جو بات سمجھنے کی ہے جہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے, حقیقی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کی صفات ذاتی ہیں, باقی جو بھی دیتا ہے وہ اس کی بارگاہ سے دیتا ہے. جس کو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, کہ بے شک تقسیم میں کرتا ہوں. اور جو انما کلمہ حصر ہے فرمایا کہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں, یعنی اور کوئی دینے والا نہیں ہے. عطا اللہ کرتا ہے, یعنی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اور یہ جو خزانے بانٹنے والے ہیں جن کو ہم داتا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا خزانہ اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں. یہ جو خواجہ غریب نواز ہیں یہ اللہ کا عطا کیا ہوا خزانہ غریبوں میں بانٹتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے نوازتے ہیں. خود سے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ یہ خود سے کرتے ہیں, وہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے. اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے. اور مخلوق, اور جو قرآن مجید میں خود اللہ نے کہا ہے کہ میں انسان کو کیا بنا رہا ہوں, اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ نائب یہی ہے کہ جو اس کی صفات کا مخلوق کے اوپر مظہر ہے, وہ لوگوں پر رحم کرنے والا, وہ لوگوں پہ کرم کرنے والا, وہ لوگوں کو عطا کرنے والا ہے. تو آقا علیہ السلام کی دوسری صفت انہوں نے فرمائی آپ غریب نواز ہیں. کہ یا رسول اللہ, اور میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ جملہ بار بار کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, یہ پہلی 40 سالہ زندگی ہے جس کو قرآن نے کہا کہ آپ کی توحید کے لیے دلیل ہے آپ کی حیات مبارکہ. وہ کیوں؟ کہ آپ غریب نواز ہیں, آپ غریبوں کو عطا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں, یعنی آپ اتنے غریبوں اور محتاجوں کے کام آنے والے ہیں کہ ان کی مصیبت آپ خود پر لے لیتے ہیں اور اس کو حل فرما دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ آپ مفلسوں کے لیے کماتے ہیں, یعنی جو غریب ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, آپ کماتے ہیں لیکن آپ ان کو عطا کر دیتے ہیں. یہ بھی غریب نواز, یعنی وہ ساری صفات جن کو نادان کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کسی اور کو کہیں تو شرک ہو جاتی ہیں, سیدہ خدیجہ وہ سارے کلمات آقا علیہ السلام کو ارشاد فرما رہی ہیں. اور پھر یہاں پر ایک لفظ ارشاد فرمایا وَتَعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, آپ معین ہیں, معین مددگار ہیں, علی نوائب الحق, حق کے راستے پر بلانے والوں میں, کہ جب بھی حق کی طرف دعوت دی جائے تو آپ اس میں معین ہوتے ہیں, آپ مددگار ہوتے ہیں. تو سیدہ خدیجہ نے آقا علیہ السلام کو معین فرمایا کہ حضور مدد کرنے والے ہیں, معین ہیں. اور پھر فرمایا کہ آپ کی مہمان نوازی بے مثال ہے. یہ تمام انبیاء کی خصلت, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پچھلے میں نے گفتگو میں بھی عرض کی, اور آقا علیہ السلام کا بھی یہی عادت مبارکہ ہے کہ مہمان آ جائے تو اپنی, یہ مہمان نوازی ایک وہ ہے کہ جو اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کی جاتی ہے. یہ جو آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جتنی اپنی استطاعت ہے اس سے بڑھ کر کوشش کی جائے کہ اپنے مہمان کو نوازا جائے اور اس کی مہمان نوازی کی جائے, اس کی خدمت کی جائے. اور یہ آقا علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ اسی کا مظہر نظر آتی کہ حضور مہمان آ جاتا تو حضور اپنی بارگاہ سے اتنا اس کو عطا کرتے, اتنا عطا کرتے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس نے ایک مہمان جو رات کو ٹھہرا اور وہ مشرک تھا اور وہ گندگی کر کے چلا گیا اس ڈر کے مارے کہ میں یہ بستر ہے تو یہ مجھ سے خراب ہو گیا, تو شرمندگی کے باعث وہ صبح جلدی چلا گیا اور اپنی تلوار بھول گیا. جب تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام ڈول سے پانی ڈال رہے ہیں اور حضور اپنے دست اقدس سے وہ بستر دھو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گندگی ہم دھوتے ہیں؟ فرمایا نہیں, وہ میرا مہمان تھا تو یہ خدمت میں خود بجانا. تو ولی کی یہ خصلت اور ہوتی ہے اور یہ خصوصیت ہے, اس کے کریکٹرسٹکس میں سے یہ بھی بات ہے کہ وہ مہمان نواز کتنا ہوتا ہے. تو پھر اس پر آپ نے فرمایا کہ ایسے اوصاف حسنہ کا انسان یوں بے وقت اور ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اپنی جان کا خوف نہ رکھیے کہ معاذ اللہ آپ کی جان چلی جائے گی, آپ تو اتنے کریم اخلاق کے مالک ہیں. تو یہ جو میں نے حدیث مبارکہ کا ٹکڑا عرض کیا یہ اس لیے عرض کیا کہ جو بھی ولی ہو اس کو اس پیرائے کے اندر دیکھیں
اس پیرائے کے اندر کہ اس کا لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، یہ میں نے کہا کہ میں نے پہلی بھی یہ نشستوں میں عرض کی یہ بات، کوئی خاص وضع قطع والا ولی نہیں ہوتا، وہ مرشد پیر راہبر نہیں ہوتا کہ ایک خاص قسم کا جبہ اور قبہ اور امامہ اور دستار ہو تو وہی ولی اور پیر ہوگا، کوئی خاص رنگ ڈھنگ اور انداز کی اس کی داڑھی ہوگی تو وہی ولی اور پیر ہوگا، نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو ان اوصاف سے متصف ہو، جو ان اوصاف کا مالک ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہی صوفیاء اولیاء کی تعلیمات ہیں، اور یہی آقا اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی دین کی تعلیمات ہیں۔ اور ولی کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد خواجہ ابو الفضل حسن خطلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعارف فرماتے ہیں میرے شیخ، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اتنے بڑے صاحب جبہ اور قبہ تھے اور فلاں ہستی کی اولاد میں سے تھے اور فلاں گدی نشین تھے اور وہ اتنی کرامتوں کا ظہور ان سے صبح و شام ہوتا تھا، نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے شیخ وہ شیخ ہیں جو صاحب علم التفسیر بھی ہیں اور صاحب علم حدیث بھی ہیں۔ وہ پیر کون سا پیر ہے جسے نہ حدیث کا علم، نہ تفسیر کا علم، نہ فقہ کا علم ہو؟ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرما رہے ہیں کشف المحجوب کے اندر، اپنے پیر و مرشد کا تعارف کرواتے ہیں۔ اور خود آپ نے بھی اپنی کتاب کشف المحجوب کا پہلا باب یہ نہیں باندھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اس وضع قطع کا مالک ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو اتنی اس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہو، جو ہواؤں میں اڑتا ہو۔ آپ نے جو پہلا باب باندھا فرمایا ولی صوفی کے لیے ضروری ہے، وہ علم ضروری ہے۔ پہلا باب کشف المحجوب کا آج جا کر دیکھیے، وہ علم ہے کہ ولی کے لیے علم کتنا ضروری ہے، اور ہم آج علم سے ہی دور ہیں۔ ہمارے جتنے باب ملنگ دیکھ لیں وہ علم سے ہی دور ہیں، معذرت کے ساتھ، نہ ہفتہ ہفتہ نہائیں، نہ طہارت، نہ پاکیزگی، نہ فقہ کا علم، نہ مسائل کا علم، نہ قرآن مجید پڑھنے کا علم، نہ تلاوت قرآن، نہ حدیث کا علم، نہ فقہ کا علم، من گھڑت مسئلے فتوے، اور وہ جی ملنگ ہے جی، وہ جی مجذوب ہے جی، وہ جی پیر ہے جی، یہ سب ڈھونگ ہے۔ ایسی کوئی شخصیت وہ نہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی اور نہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان فرمائی، بلکہ آپ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا۔ چوتھا باب جب آپ نے تصوف کا باندھا اور وہاں پر جب جا کر حضور داتا گنج بخش، میں کشف المحجوب بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ لوگ خرقہ پہن لیتے ہیں، اور بلکہ یہاں پر میں پھر عرض کرتا چلوں اپنے پیر مرشد کا فرمایا کہ ان کو کسی خاص لباس کی حاجت نہیں تھی کہ وہ صاحب خرقہ ہوں، بلکہ وہ خاص قسم کا لباس تصوف میں اپنانے والوں کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی ایک یونیفارم ڈیزائن کر لیا جائے کہ جی اس مسلک اس سلسلہ کے اندر بیعت ہو تو یہ ٹوپی، یہ امامہ، اس کلر کی ٹوپی، اس کلر کا امامہ اور اس طرح کا خاص لباس، یہ یونیفارم جو ہے یہ اس سلسلے کا یونیفارم ہے۔ جب حضور نے نہیں پابند فرمایا اور حضور داتا گنج بخش بھی فرما رہے ہیں، آگے چل کر آپ نے فرمایا کہ آج کل کے صوفی وہ خاص قسم کا ایک گدڑی پہن کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صوفی ہیں، اور یہ بات حضور داتا گنج بخش آج نہیں 2022 میں نہیں کہہ رہے، یہ بات آپ آج سے 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں۔ تیسرے شیخ آپ کے حضرت خواجہ جنید بغدادی ہیں، چوتھے شیخ حضرت ابوبکر شبلی ہیں، اور حضرت معروف کرخی اس سے اوپر پھر خواجہ حسن بصری، اور پھر حضور مولا کائنات۔ 6 فاصلوں سے تو آپ حضور مولا کائنات کے مرید ہیں۔ وہ دور جب کثرت کے ساتھ اولیاء صوفیاء موجود تھے، اس دور میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے صوفی ہیں۔ آج کا عالم آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا۔ اور آپ سن 401 ہجری میں غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے اندر آپ دیکھیے کہ یہاں پر آج سے 1444 ہجری اور 401 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ اب سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں صوفی اور اللہ کا ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سنیے، یہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں، مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، تو کیا حضور داتا گنج بخش نے یہ فرمایا تھا کہ میں مر جاؤں تو بعد میں آ کر یہاں پر چادریں کرنا، عرس کرنا، دیگیں تقسیم کرنا، میں تم سے راضی، اللہ تم سے راضی؟
کیا ان کی یہ تعلیمات ہے؟ ہم نے تو ان کی تعلیمات کو پڑھا سمجھا ہی نہیں آج کے دن تک، یہ ان کی تعلیمات ہے۔ فرمایا ملک کا بگاڑ، یہ آپ اب سیاست کے اوپر تعلیم فرما رہے ہیں، فرمایا ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔ ایک حکمران جب وہ بے علم ہو جائیں، کیا ہم جن لوگوں کو الیکٹ اور سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں علم دیکھتے ہیں؟ اور بالخصوص دین کا علم ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کو دین کا کتنا فہم اور علم ہے؟ فرمایا علماء جب بے عمل ہو جائیں، یعنی وہ ہوں تو عالم اور فاضل ہوں لیکن وہ جو علم بیان کرتے ہیں وہ ان کے عمل کے اندر نظر نہ آتا ہو۔ اور فرمایا فقراء جب وہ بے توکل ہو جائیں، جب مریدوں کی جیبوں کے اوپر ان کی نظر ہو، جب نذرانوں کے اوپر ان کی نظر ہو اور وہ پوری کی پوری گدی وہ نذرانوں کے اوپر چل رہی ہو، فرمایا جب ایسے لوگ آ جائیں، یہ 3 گروہ، فقراء بے توکل، علماء بے عمل اور حاکم وہ بے علم ہو جائیں، فرمایا اس سے ملک بگڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیندار لوگوں کو وہ غریب ہی کیوں نہ ہو انہیں حقارت سے نہ دیکھو، ان کی تحقیر نہ کرو، اور فرمایا ایثار یہ ہے کہ اپنے بھائی کے حق پر نگاہ رکھو اور اس کی آرام کی خاطر خود کو تکلیف دو۔ اور ہم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہماری قوم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مفاد پرست قوم بن چکی ہے۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر جگہ جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ موٹر سائیکل گزارنا ہے تو پہلے میں گزار لوں، یہ موڑ کاٹنے والا یہاں آدھا گھنٹہ ذلیل ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کو پوری زندگی پر محمول کر لیں۔ فرمایا مومن کی اور ولی کی اور صوفی کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی آرام کی خاطر اپنے کو تکلیف برداشت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا لحاظ رکھیں، یہ بزرگوں کے لیے حضور داتا گنج بخش فرما رہے ہیں، جوانوں کا لحاظ رکھیں، ہر وقت ڈنڈا لاٹھی ہاتھ میں نہ ہو اور جھڑکتے رہنا، برا بھلا کہتے رہنا اور ان کو سست اور نالائق اور نکما کہتے رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، اس لیے کہ وہ جوانوں سے زیادہ عابد و زاہد اور تجربہ کار ہیں۔ یہ جوانوں کو نصیحت فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ علم کو دنیاوی عزت و وجاہت کے لیے جو شخص حاصل کرتا ہے وہ عالم کہلانے کا لائق نہیں ہے، کہ وہ علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کے اندر اس کی عزت میں اضافہ ہو، اس کا عزت وقار وجاہت لوگوں کے اندر روب اور دبدبہ ہو اور لوگ اس کا کریں، عزت کریں۔ اور فرمایا کہ فقر یہ ہے، فقر اس کا معنی نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے خود کو بے رغبت ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ فرمایا فقر یہ ہے کہ اللہ سے دل کو فارغ رکھنے کا نام فقر ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دل کے اندر کچھ نہ آئے، فقط اللہ رب العزت کی ذات وہ دل کے اندر جلوہ گر ہو، ہر لمحہ ہر لحظہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی دنیاوی کاموں میں مصروف رہے انسان، کمائے کھائے پیے اپنے لیے، اور جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ جتنی بڑی بنگلہ گاڑی رکھنا چاہے وہ رکھے، وہ جائز ہے، حلال ہے، حلال طریقے سے، لیکن اس کا دل دنیا کے اندر غافل نہ ہو جائے، اس کا دل اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہے۔ اور یہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات جو انہوں نے کشف المحجوب کے اندر ہمیں ارشاد فرمائی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، اور آپ کی پوری حیات مبارکہ اور آپ کی خود اپنی شخصیت وہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا مظہر، اور ہمارے لیے من الظلمات الی النور کہ آپ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔